الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے کہا صلو علیہ وآلہ ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتائے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکوں کی دولت تیرے دیوان تیری محفل کو سجا لیتے ہیں جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنت ارے ہم تو گھر بیٹھ ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں ہم تو گھر بیٹھ ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں دل میں تجھے رکھ لوں
دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، مل کر دل رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں عجیب، بے خود کیے دیتے ہیں اندازِ جانانا، دل تجھے اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کرمانا، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کرمانا، جب جان لبوں پر ہو آقا جی، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دل تجھے لو، اور پینے کو تو پی لوں گا، پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا، پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ، دل میں تجھے جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درش کا تو درش ہو، درش کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، دل میں تجھے، اور دنیا میں اگر تم نے ہمیں اپنا بنایا ہے، دنیا میں اگر تم نے مجھے اپنا بنایا ہے، تو محشر میں بھی کہہ دینا آقا جی، محشر کیا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، دل
میں تجھے رکھ لوں، اے دل وہاں جانا دل میں تجھے رکھ لوں۔ اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافعی یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت لائق صد اعزاز و تکریم میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نمازی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب المرجب کی بہاریں، رونقیں جاری و ساری ہیں۔ دعا فرمائے خالق کے کائنات اس ماہ مقدسہ کی برکتیں ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جس مہینے کی 13 تاریخ کو رازدار حل عطا صاحب محبوب خدا و مصطفیٰ، جن کا لقب ہے لافتہ الا علی، جن کو کائنات کہتی ہے شیر خدا، مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت اس مہینے کے 13 تاریخ کو ہوئی۔ اعلان نبوت سے 10 سال قبل حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات میں تشریف لائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ، عظیم صحاباؤں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ عظیم صحابی کہ جنہوں نے آنکھیں تب کھولی کہ جب چہرہ مصطفیٰ سامنے تھا۔ خوراک، اس کائنات کی جو سب سے پہلی خوراک حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے شکم میں اتاری، وہ میرے نبی کا لعاب دہن ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کا شمار 10 مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی وہ عظیم 10 صحابہ
کہ جنہیں کائنات میں دنیا میں میرے آقا نے جنت کی خوشخبری دے دی، ان 10 میں جو شمار ہوتے ہیں ان میں سے ایک کا نام حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی پرورش میرے نبی کے آنگن میں ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ صحابی ہیں جن کی تربیت میرے مصطفیٰ نے فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جو بدری ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ صحابی ہیں کہ جب جب حدیبیہ کے مقام پر ہر ایک، بلکہ مدینے میں ہجرت کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھائی چارگی قائم فرمائی تو ہر ایک دوسرے کا بھائی تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ تنہا تھے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہر کسی کا بھائی بنا دیا، آپ نے ہر کسی کے جو ہے نا بھائی کے رشتے قائم کر دیے، لیکن میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ فرمایا علی تو میرا بھائی ہے یا میں تیرا بھائی ہوں۔ یہ مقام علی المرتضیٰ کو حاصل ہے کہ جن کے ساتھ بھائی چارگی میرے نبی قائم فرمائے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس خاندان کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ آپ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو خاندان مکے کے خاندانوں میں سب سے اعلیٰ شمار کیا جاتا تھا، آپ کا شمار اس خاندان میں ہوتا ہے کہ جس خاندان کا کام یہ تھا کہ وہ بیت اللہ کی حفاظت کیا کرتے تھے، آنے والے حاجیوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، انہیں پانی پلایا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا جو شمار ہوتا ہے ایسے اعلیٰ خاندان سے ہوتا ہے کہ جس کا تعلق اسلام سے پہلے بھی بیت اللہ سے تھا اور جن کا تعلق اسلام کے بعد بھی بیت اللہ سے رہا ہے۔ سامعین محترم، یوں تو میرے نبی کے سارے صحابہ افضل و اعلیٰ ہیں، سب کی باتیں نرالی ہیں، مگر جو مقام، جو خصوصیات مولا علی، مولا مشکل کشا کو حاصل ہے وہ اور صحابہ کو حاصل نہیں ہے۔ ہر صحابی کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اللہ نے ہر صحابی کو خصوصیات سے نوازا ہے، مگر چند خصوصیات ایسی ہیں کہ جو صرف حضرت علی المرتضیٰ کے حصے میں آئی ہیں۔ ان میں سے کچھ خصوصیات کا تذکرہ آج کے بیان میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، حضرت علی المرتضیٰ آپ وہ عظیم صحابی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کے سینے میں علم کے خزانے رکھے ہیں، علم کے خزانے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے میرے لجپال نبی نے علم کے 1000 باب عطا فرمائے، علم کے 1000 باب ابواب عطا فرمائے، اور ارشاد فرمایا پھر ان 1000 بابوں میں ہر ایک باب سے میں نے 1000 باب نکالے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ، اللہ تبارک و تعالی نے حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا، 9 حصے میرے علی کو عطا فرمائے، 1 حصہ امت کو عطا فرمایا۔ یہ علم کا مقام ہے حضرت علی المرتضیٰ کا، اور صحابہ کرام اس مسئلے سے پناہ مانگتے تھے کہ جو مسئلہ حضرت علی المرتضیٰ کی غیر موجودگی میں پوچھا جاتا، یعنی یہ پناہ مانگتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب
جیسے صحابی بھی کہ یا اللہ ایسا وقت نہ عطا فرمانا کہ کوئی ہم سے مسئلہ پوچھے اور علی المرتضیٰ نہ ہو. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ جب کسی مسئلے پہ فتویٰ دے دیتے بس پھر ہمیں کہیں اور پوچھنے اور دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ایسا مقام ہے حضرت علی المرتضیٰ کا علم میں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے داماد، کیا علی المرتضیٰ کی یہ شان کم ہے؟ زوج ٹھہرے تو زہرا بطول کے. آپ کی سبحان اللہ پہ بھی سبحان اللہ. شوہر ٹھہرے تو سیدہ زہرا کے، بابا ٹھہرے تو حسنین کریمین کے. شوہر ہے تو ان کے کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، بابا ہے تو ان کے جو جنتی جوانوں کے سردار ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، دنیا باتیں کرتی ہے ہمارے سردار پر، امام علی پر. ارے وہ علی کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس شہر کا. اور پھر ایسے نہیں کہا شہر کا دروازہ ہے، ایسے نہیں. حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل قدر صحابی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت علی المرتضیٰ کی مجلس میں حاضر ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا لوگوں، قیامت تک آنے والے تمام معاملات، مسائل، جو کچھ ہے، تم جس کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں علی تمہیں بتا دوں گا. بہت بڑے تابعی، بلکہ تابعیوں کے سردار حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی ایسا صحابی نہیں ہے کہ جس نے یہ اعلان فرمایا ہو قیامت تک کے لیے جو بھی معاملات ہیں، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، میں علی بتاؤں گا. کوئی ایسا صحابی نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. ایک اور بھی بات ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قیامت تک کا علم عطا فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کی ہر آیت کا علم حاصل ہے. علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک علم ظاہری ہوتا ہے، دوسرا علم باطنی ہوتا ہے. علم ظاہری سے مراد قرآن پڑھنا آتا ہو. قرآن پڑھنا وہ نہیں جو انداز سادے لوگوں کا ہے، نہیں، جو قرآن کا حق ہے ورتل القرآن ترتیلا، اس انداز سے پڑھنا. اور پھر ترتیل سے پڑھنے کو قرآن پڑھنا نہیں کہتے. آپ کے سامنے تو قرآن مجید ہے، رکھا ہوا ہے، آپ اسے تلاوت کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ کو نہیں پتا الحمد کی دال پر جو پیش آیا وہ کیوں آیا ہے؟ للہ کی ہاں کے نیچے جو زیر آئی ہے، جس کو عربی میں ہم کسرہ کہتے ہیں اور نحو کے اعتبار سے ہم جڑ کہتے ہیں، یہ زیر کیوں آئی ہے؟ رب پہ زیر کیوں آئی ہے؟ تو میرے بھائی، ایک قرآن پڑھنا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ایک قرآن پڑھنا ہے کہ قرآن کے الفاظ کے بارے میں علم حاصل ہو کہ یہ لفظ ایسے ہے تو ایسے ہے. اس علم کو کہتے ہیں علم ظاہری. اور ایک علم ہے علم باطنی کہ الحمدللہ رب العالمین ہم نے پڑھ تو لیا
رب کی منشا کیا ہے، رب چاہتا کیا ہے، الرحمن الرحیم رب چاہتا کیا ہے، اس کا نام علم باطنی ہے۔ صحابہ کرام، کئی صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم صحابہ کی جماعت میں رسالت نام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں واحد ایک شخصیت حضرت علی المرتضیٰ کی ہے کہ جنہیں اللہ نے قرآن کا علم ظاہری بھی عطا فرمایا ہے اور علم باطنی بھی عطا فرمایا ہے۔ علم ظاہری بھی ہے، علم باطنی بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، اور قرآن کی ہر آیت کا علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اور پھر قرآن کی ہر آیت کب اتری، کہاں اتری، اس کا علم بھی اللہ نے مجھ علی کو عطا فرمایا۔ بہت بڑا مقام ہے علم میں حضرت علی المرتضیٰ کا۔ بڑے بڑے صحابہ جب کسی مسئلے میں رجوع کرتے تو حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں جاتے، اور آپ نے جب مسئلہ بتا دیا تو پھر مسئلہ کہیں اور پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ خصوصیت ہے میرے علی کی۔ دوسری خصوصیت اللہ نے جو آپ کو عطا کی وہ خصوصیت ہے شجاعت کی۔ ادھر توجہ کریں، کس کی؟ شجاعت یعنی بہادری۔ صحابہ کرام تو سارے بہادر ہیں، بلکہ اس کائنات میں جب بہادر لوگوں کے قصے بچوں کو اور لوگوں کو سنائے جاتے ہیں، ان قصوں میں سر فہرست جو قصے ہوتے ہیں وہ صحابہ کے ہوتے ہیں، اور پھر شجاعت میں صحابہ کے جو ایمان ہے اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ آپ توجہ کریں، شجاعت میں صحابہ کے جو امام ہے انہیں علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ ایسے بہادر، ایسے شجاع، لڑائی کی، دشمنی کی، جنگ کی آگ بھڑک رہی ہو، شعلے اٹھ رہے ہو، اور ان شعلوں میں جو چھلانگ لگائے دنیا اسے مشکل کشا کہتی ہے، علی المرتضیٰ کہتی ہے۔ معراج کی بلکہ ہجرت کی رات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر جس پہ آپ روزانہ آرام فرما ہوتے ہیں، باہر دشمن محاصرہ کیے ہوئے اس طاق میں ہے کہ موقع ملے معاذ اللہ قتل کریں۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے، چونکہ آپ کے پاس انہیں دشمنوں کی، انہیں کافروں کی، یہودیوں کی امانتیں ہوا کرتی تھی، میرے آقا کے پاس سب امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے جاتے، کیونکہ وہ امانتیں واپس لوٹانی ہیں، امین جو ہے، ایسے تو نہیں دشمن پاس امانتیں رکھوا جاتا، امین جو تھے، آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، فرمایا اے علی یہ میرا بستر ہے، اس پر سو جاؤ، یہ امانتیں ہیں، فلاں فلاں کی امانتیں صبح اٹھ کر دینا اور پھر واپس میرے پاس مدینے لوٹ آنا۔ عرض کیجیے یا رسول اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اوڑی چادر اور میرے آقا کے بستر پہ آرام کرنے لگے۔ یہ بستر کوئی معمولی بستر نہیں ہے، ایک تو بستر ہے میرے نبی کا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کی آپ شجاعت دیکھیے، پتہ ہے دشمن اس جگہ حملہ کریں گے، اگر حملہ کرتے ہیں یا تو میں حملے میں ہی شہید ہو سکتا ہوں، یا اگر انہوں نے کپڑا ہٹا کر دیکھا کہ میں علی ہوں، غصے میں مجھے قتل کر سکتے ہیں، یہ خبر تھی، یہ پتہ تھا،
لیکن حضرت علی المرتضیٰ، میں نے کہا نا کہ جب دشمن کی آگ، جنگ کی آگ بھڑک رہی ہو، چھلانگ لگانے والے کو علی کہتے ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ آرام فرما گئے، سو گئے۔ صوفیاء کرام اس بات پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ صوفیاء کرام لکھتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی، بستر کوئی معمولی نہیں، بستر مرگ تھا، یہ بستر مرگ تھا، موت کنفرم تھی، اے علی اس رات نیند آ گئی تھی؟ نیند آ گئی تھی؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، خدا کی قسم اور راتیں سوتا تھا پر نیند نہیں آتی تھی، مگر جس رات میں میرے نبی کے بستر پہ سویا بڑے سکون کی نیند آئی۔ علی، پتا تھا حملہ ہو سکتا ہے، پھر سکون کی نیند کیسے آئی؟ فرمایا، میرے آقا نے کہا تھا علی سو جاؤ، صبح اٹھو گے، امانتیں دو گے، میرے آقا ضمانت دے گئے تھے، صبح اٹھو گے۔ علی جانتا ہے کائنات بدل سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ اللہ، حضرت علی المرتضیٰ کی بہادری کی وہ کہانیاں ہیں، وہ واقعات ہیں، انسان سنے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس اسلام کو ایسے جوان بھی عطا فرمائے۔ آپ خیبر دیکھیے، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے مفکرین و محدثین نے واقعہ خیبر لکھا ہے۔ خیبر وہ عظیم قلعہ ہے کہ جس قلعے کے ارد گرد بڑے بڑے قلعے تھے، بظاہر تو یہ مدینہ والوں کو، مسلمانوں کو تکلیف نہیں دے سکتے تھے چونکہ دور تھے، لیکن دور سے رہ کر فتنوں میں مبتلا تھے، کہیں نہ کہیں سے مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہی رہتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ اس فتنے کی سرکوبی کی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر تیار کرایا، صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قائد بن کر خیبر تشریف لے گئے۔ کئی قلعے تھے، مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ اب جو اہم قلعہ تھا خیبر کا، جس کا جو ان سب قلعوں کا سردار جو مرہم تھا، اسی قلعے کا وہی محافظ تھا، اور اسے مارنا یہ بہت بڑی بات تھی۔ مرہم وہ ہے کہ جسے 1000 کے برابر سمجھا جاتا تھا، 1000 جنگجوؤں کے برابر، کوئی ایرے غیرے نتھی خیرے نہیں، جنگجو بڑے بڑے بہادروں کے برابر سمجھا جاتا تھا مرہب کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بڑی کوششیں کی کہ اس قلعے کو فتح کریں، پر بڑی مشکلات پیش آئیں۔ ایک وقت رات تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل یہ جھنڈا میں اسے دوں گا کہ اللہ نے جس کے ہاتھ میں فتح لکھی ہوئی ہے، اور یہ جھنڈا میں اسے دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اتنا بڑا اعزاز کہ اللہ محبت کرتا ہے اس شخص سے۔ اب ہر صحابی دل دل میں مچلنے لگا، کاش یہ جھنڈا صبح ہمیں ملے، کاش یہ جھنڈا صبح ہمیں ملے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، صبح ہوئی، صحابہ کرام منتظر تھے، لیکن آقا نے فرمایا، این علی، علی کہاں ہے؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آشوب چشم میں مبتلا ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، پانی بہ رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلاؤ۔ علی، کیا ہوا یا رسول اللہ؟ تکلیف ہے، دکھ نہیں رہا۔ میرے کریم آقا نے اپنا لعاب دہن علی المرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگایا، وہ آنکھیں ٹھیک ہو گئی، بلکہ ٹھیک کیا ہو گئی، پہلے سے بھی زیادہ دکھنے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا، علی پکڑو، جاؤ خیبر کو فتح کر کے لاؤ۔ تنہا میرا علی وہ جھنڈا لے کر آگے آگے چل رہے ہیں،
صحابہ کرام نے پیچھے اسلحہ اٹھایا، پیچھے چل پڑے. حضرت علی المرتضیٰ کا سامنا ہوا مرحب سے. کس سے؟ مرحب سے. وہ مرحب کہ جسے 1000 کے برابر سمجھا جاتا ہے، اس مرحب سے حضرت علی المرتضیٰ کا مقابلہ ہوا، سامنا ہوا. اب اس مرحب نے اپنا تعارف پیش کرایا. تعارف کیا ہے؟ کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب. کہا میں مرحب ہوں، میں جس کی بہادری سے زمانہ کانپتا ہے، میں وہ مرحب ہوں. میں وہ مرحب ہوں کہ اس کے سامنے ہزاروں بھی نہ ٹک پائے. میں مرحب کہ میں مرحب، میں مرحب. تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا. انا الذی، پورا شعر سنا دیتا ہوں. انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہل منظرا افاہل بالسائی کیلت سندرا. آپ نے فرمایا تو اگر مرحب ہے، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر کرار رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ کیا؟ کانپا وہ مرحب، کانپا. اچھا کانپا کیوں؟ حیدر کہتے ہیں لغت کے اندر چیر پھاڑ دینے والا شیر. چیر پھاڑ دینے والا شیر. اس نے یعنی کس سے پہلے جو رات گزری تھی، مرحب نے خواب دیکھا تھا کہ کوئی شیر اسے چیر پھاڑ رہا ہے. آپ نے جب تعارف پیش کرایا نا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا، اسے خوف لائق ہوا کہ جو خواب میں مجھے شیر پھاڑ رہا تھا وہ شیر خدا یہی ہے. وہ شیر خدا. فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا. مقابلہ ہوا وہ مرحب جس کا ہزاروں نہ مقابلہ کر سکے. اس لیے کہتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. حضرت علی نے اپنی تلوار اٹھائی، ایک ماری، حالانکہ اس نے سب کچھ جو اسلحہ تھا لگ پٹ تھا اسلحے میں، خود بھی پہنا ہوا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی ایک تلوار پڑی، خود بھی کٹا، سر بھی کٹا، کٹتے کٹتے پورا جسم 2 ٹکڑے میں ہو گیا. یہ جس کی شجاعت ہے زمانہ اس کو مشکل کشا کہتا ہے. مولا علی مشکل کشا، رازدار حل عطا، سیدنا علی المرتضیٰ. یہ آپ کی شجاعت ہے. پھر آپ علم میں بھی آگے، آپ شجاعت میں بھی آگے، اور آپ زہد و تقوی میں بھی. سبحان اللہ. آپ کی عبادت کا حال یہ ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شب روز میں، رات اور دن میں 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے. آپ نے سبحان اللہ اس لیے نہیں کہی کیونکہ آپ نماز ہی نہیں پڑھتے. کتنی رکعتیں پڑھنے والے کون؟ حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار. وہ علی کہ جن کے صدقے سے لوگوں کو جنت ملنی ہے. حضرت ابو بکر دیکھ کر مسکرانے لگے نا. حضرت علی نے کہا اب اے امیر المومنین، اے ابو بکر مجھے دیکھ کر مسکرا رہے. کہا مجھے میرے نبی کا فرمان یاد آ گیا. کیا؟ کہا میرے آقا نے فرمایا تھا جنت کی ٹکٹیں میرا علی بانٹے گا. جنت کی ٹکٹیں میرا، جسے علی جنت کی ٹکٹ دے گا وہی جنت. حضرت علی بھی مسکرانے لگے. فرمایا آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ کہا مجھے بھی میرے نبی نے ایک بات بتائی تھی، وہ راز علی کو بتایا، وہ راز ابو بکر کو بتایا. میرے نبی کی آپ جو ہے نا
میرے نبی کی نگاہ کرم کو دیکھیے، کہاں نگاہ پڑی میرے آقا کی، پتا تھا دشمن باتیں کریں گے میرے علی اور ابو بکر پر، سنو، کہا مجھے بھی میرے نبی کا فرمان یاد آ گیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ کیا؟ فرمایا میرا علی ٹکٹ اسی کو دے گا جو ابو بکر سے پیار کرے گا۔ جنت میں تو وہ جائے گا نہیں جس کے دل میں بغض ابو بکر ہو۔ علی کو اگر مانتے ہو تو علی کی بھی مانو۔ ہم الحمدللہ علی کو مانتے ہیں، صرف مانتے نہیں، ان کی مانتے بھی ہیں، ان کی، جس کو علی نے اپنا ایمان مانا اسے زمانہ ابو بکر کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ہاں، زمانہ اسے، یہ آپ کا زہد و تقوی۔ 1000 رکعت آپ پڑھتے تھے۔ امام زین العابدین جو حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد سے ہیں، کیا لگتے ہیں؟ حضرت علی کے پوتے۔ سبحان اللہ، حضرت علی کے امام زین العابدین، زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ خود عبادت کرنے والے تو ہیں لیکن ایسی عبادت کہ زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ آج سے لوگوں نے پوچھا اے زین العابدین، آپ کے جسم میں علی کا خون ہے، آپ کے جسم میں حسین کا خون ہے، آپ کے جسم میں علی کا خون ہے، آپ کے جسم میں فاطمہ الزہرا کا خون ہے، آپ کے جسم میں مصطفیٰ کا خون ہے، پھر اتنی عبادت، پھر اتنی مشکلات، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بابا علی کی سیرت جہاں لکھی ہے، جس کتاب میں وہ کتاب لے کر آؤ، وہ کتاب لائی گئی۔ آپ نے فرمایا یہ دیکھو میرے بابا جتنی عبادت کوئی کر سکتا ہے، میرے بابا علی جتنی کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا جب علی اتنی عبادت کرے تو پھر میں کیوں نہ کروں؟ مجھے تو یہ نسبتیں ہیں نا کہ میں حسین کا، پھر علی کا، پھر فاطمہ کا لخت جگر ہوں، بیٹا ہوں، مجھے تو یہ اعزاز ہے۔ مگر حضرت علی کو کئی اعزاز حاصل ہے کہ وہ حسنین کے بابا بھی ہیں، زہرا کے شوہر بھی ہیں، مصطفیٰ کے دماد بھی ہیں، مصطفیٰ کے بھائی بھی ہیں، مصطفیٰ کے شاگرد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، امام بھی ہے، ولی بھی ہے، اشرا مبشرہ میں سے بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے۔ جب علی وہ ہے کہ جنہیں رازدار حل عطا کہا جاتا ہے، جب وہ اتنی عبادت کرے تو پھر میں کیوں نہ کروں؟ اور حضرت علی سورج کو کہا کرتے تھے اے سورج، میں نے ہمیشہ تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے، میں نے ہمیشہ تجھے طلوع ہوتے، یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ کبھی میں فجر کے ٹائم سویا، ہمیشہ نماز پڑھی ہے، تجھے دیکھا ہے۔ اے سورج تو بتا کبھی تو نے مجھے سوتے دیکھا ہے؟ یہ جس کی عبادت ہے اسے زمانہ اور ہم ہیں علی کے غلام، علی کے، تو جس کے غلام ہیں ان کے طریقے پر بھی ہم چلیں گے انشاءاللہ، چلیں گے۔ ابھی حضرت علی المرتضیٰ کی خصوصیت ایک نہیں بلکہ 2 باقی ہیں، لیکن ٹائم ختم ہو گیا کیونکہ پھر جنازہ بھی ہے، جنازہ بھی پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضرت علی المرتضیٰ سے سچی محبت کرنے والا بنا، صرف نام کے علی علی نہیں، ہم پکے علی علی والے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی میری گفتگو کو قبول فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔